دنیا کا پتہ نہیں، مگر ہمارے علاقے میں اسٹیٹ آف ایکسیپشن قائم کر دیا گیا. اسٹیٹ آف ایکسیپشن میں بھی یہاں پر کسی نے ایگریگو ایگامبن جو ایک اٹالین رائٹر ہے، اس کا ایک بک ہے اسٹیٹ آف ایکسیپشن، جو انہوں نے ایٹلی ایسرینی پیریڈ میں اور نازیز کے دور میں جرمن میں جو اسٹیٹ آف ایکسیپشن تھا وہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اسٹیٹ آف ایکسیپشن پیدا کیا گیا. اسٹیٹ آف ایکسیپشن کی معنی یعنی جو نارمل رول ہے وہ چینج کر دی گئی. ایون یہاں فوجیوں کے ورجہ بھی چینج ہو گئے اس کے ساتھ، اور ایک نئے جو پیدا کی گئی کہ یہاں پر قومی سلامتی کو خطرہ ہے. اور پھر اسلام پہ کاروبار شروع ہو گیا. ہر وہ جرنلسٹ ٹارگٹ ہوا جو عوام کی بات کر رہا تھا. ہر وہ سیاسی قیادت ٹارگٹ ہوا جو عوام کی بات کر رہے تھے، جو اس پالیسی کے حق میں نہیں تھے، جو عام زمینی حقائق کو بیان کر رہے تھے. اور ہر اس مقام پر ہمارے وطن میں دھماکے ہوئے جہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، یعنی اجتماعیت پر پابندی تاکہ لوگوں کی آواز نہ سنی جا سکی. یہ غلط کام کر رہے تھے، اور غلط کام کرنے کے لیے تاریخیوں کا ہونا ضروری ہے، جہل ضروری ہے اس کے لیے کہ لوگ نہ سمجھ سکے. ماس ڈیٹینشن ہوا، پورے علاقے کو سیج کر دیا گیا، اور پھر اس ماس ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے قوانین. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کسی نے پڑھا ہے؟ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور میں لکھا ہے کہ کسی کو اس کے انٹینشن کے بنیاد پر، یعنی ایک بندہ سوچ رہا ہے بیٹا ہے اور آپ اس کو مار دو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں. اس طرح کے قوانین لاگو کر دیے گئے، ملٹری کورٹس پیدا کیے گئے، ملٹری کورٹس بنا دیے گئے، اور پولیسنگ کا کام فوج نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. میرے دوستو، ہر روز اسپیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. پیریفریز کے لوگ، پیریفریز کے عوام، محکوم قوموں کے عوام، وہ بے روزگار ہے، وہ بے تعلیم ہے، وہ ان کو صحت کے مواقع نہیں ہے. ریاست کو چاہیے تھا کہ ان کو صحت کے مواقع دیتے، تعلیم دیتے، روزگار دیتے، مگر ان کو ذہنی توازن مکمل خراب کرنے کے لیے ماؤں بہنوں کو لاشیں ملے، مسنگ پرسن ملے، لاپتہ افراد ملے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. Yes, sir. Rawanwar who killed 440 person extrajudicially is roaming free, while Ali Wazir, whose 18 family members were killed by terrorists, is in jail. This is justice in Pakistan. ریاستی جبر کو، اس پوائنٹ کو نوٹ کرے، ریاستی جبر کو کور کرنے کے لیے ایسے گروپس بنا دیے گئے کہ ان کے ظلم کے بعد کسی مظلوم کے ذہن میں انصاف اور عدالت کی کوئی توقع نہ رہے. یعنی
افغانستان میں ڈیتھ اسکواڈز وہ ایسے طریقے بنا دیے گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ عدالت ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے. اس نیٹورک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت خون بہایا گیا اور پھر دنیا سے ڈالر لیے گئے. ہم لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیلوں کو ان پالیسیوں کا. میں فائدے بتاتا ہوں. جب یہ بدامنی پیدا کر دیتے ہیں پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پر قبضہ کر دیتے ہیں اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں. ہم کو بیرونی فنڈ دینے والے لوگوں ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے جبکہ یہ خود 33 ارب ڈالر لے چکے ہیں. کہ ہم نے یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. ہمارے بات نہیں ہے. آج ایسا نہیں ہے. یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے. ہمارا خون بہایا گیا ہے. ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے پورا سیلاب بنتا ہے مسلم کے لیے. اور پھر یہاں پر کہا جاتا ہے ہمیں مختلف بہانے اور مختلف امیدیں دیے جاتے ہیں. کہتا ہے نظام فرسودہ نظام. کوئی نظام نہیں ہے. یہاں صرف ویگو ڈالے ہیں. اس نظام میں دارالحکومت کو کرنے نہیں مانا جا رہا ہے. ویگو ڈالوں کے ذریعے چلا رہے ہیں نظام کو. محترم ہونا گردی شروع ہے. اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ نہیں کہیں گے کہ قانون, یہ نہیں کہیں گے کہ آئین, یہ نہیں کہیں گے کہ عدالت حرکت میں آ جائے گی. ویگو ڈالے حرکت میں آ جائے گی. یہ بات کہیں گے آپ کو. اور اب ایک بار پھر پشتون بیلٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے. مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعال کر دیا گیا. 20 سال آپریشن ہوئے. 20 سال لوگوں کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے. دیکھو 20 سال میں کیا نہیں ہوئے. اے پی ایس کے بچوں کا خون بہایا گیا. کوئٹہ کے وہ کلا کا خون بہایا گیا. اور اس وطن کے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا. آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ آ رہے ہیں. تو پھر یہ 20 سال کا ڈرامہ کس لیے کیا تھا؟ دوبارہ لائے گئے سوات میں, بنیر میں, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک پورے قبائلی پٹی میں دوبارہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں. مگر اس بار پشتون عوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دہشت گردی کو نہیں مانتے ہیں, نہ چھوڑیں گے وہاں. ہم امیدیں رکھیں تو کس سے امیدیں رکھیں؟ پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک بیڑی بھی نہیں. میڈیا سے امیدیں باندھے. یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چلا سکتے. ناشر نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں, اس پر سموں کو علی وزیر کو ضمانت دینے کے باوجود بھی اس کے عدالت کے فیصلوں کو کسی نے نہیں مانا. کیا امیدیں رکھیں گے؟
ہم ابھی یہ چند ہفتوں سے پشتون بیلٹ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے. ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں، یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز کے دل شکنی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے حوصلے ٹوٹ جائے اور نہ آئے، بلکہ ایک حقیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں. ہم نعرے لگا رہے تھے عوام پہ ہم امن چاہتے ہیں. مرکزی اور صوبائی حکومت کے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہم سے زیادہ نعرے لگائے تھے کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں. بھائی ہم تو آپ لوگوں سے امن چاہ رہے تھے، آپ کس سے امن چاہ رہے تھے؟ جب تک میں نے بات ہوئی نہیں جو واپس میں نہیں بیٹھوں گا. اب حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل بتاتا ہوں. عوام نے مزاحمت کرنا ہوگا. مزاحمت کے ذریعے ہم ان سارے اداروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں. مزاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں. عوام خود اٹھیں گے تو ان کی بات سنی دی جائے گی اور مانی دی جائے گی. اگر عوام بیٹھے رہے، اگر عوام خاموش تھے، اگر عوام میں متحرک نہیں تھے، اگر عوام منظم نہیں تھے، تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. اور میں یہاں پر موجودہ حکومت کی ایک بات کرتا ہوں. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ہر روز علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے تھے. جب ووٹ کا مرحلہ آیا تو عدالت میں ہی اپوزیشن والے چلے گئے کہ کیوں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے. لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تو آج علی وزیر جیل میں کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں. وزیر اعظم کو علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا، مگر آج علی وزیر کے لیے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا. حال یہ کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آ گئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر آخر میں دیتے اس کو اٹھاتے ہیں، فلانے کی حکومت آ جائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. سب آ گئے، سب چلے گئے، ہمارے مسائل ہوئیں گے. کیونکہ یہاں حکومت نہیں، حکومت کنٹرول میں جمہوریت نہیں، بادشاہ تھے. چیف آف آرمی اسٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے، سب کچھ احکامات ہو جائے گا. جمہوریت یہ اختر جان منگل بیٹے ہیں، یہ ہمارے معزز شرکا بیٹے ہیں. پاکستان کے آئین اور عدالت ہم سب مانتے ہیں، جلدی تہماتے ہیں اس آئین اور عدالت کو. اس لیے وہ کسی بھی مسنگ پرسن کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں. کیا اس کا پاکستان کے عدالتوں پر یقین نہیں ہے؟ مگر ایک کاروبار بنایا ہوا ان سے. آج باوجود اس کے کہ سارے FIRs میں علی وزیر کی ضمانت ہو چکی ہے، پھر بھی وہ سندھ میں جیل میں پڑا ہے اور پھر بھی موجودہ حکومت کے لوگ ہمیں انسانی حقوق پر درس دیں گے، تدریس دیں گے. آپ کی سنائیں، آئندہ بھی سنیں گے، مگر امید نہیں ہوں گے. پھر ہمارے دوستوں یہاں ہی قریب ریاض خان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھے، وہ جیل میں پڑا ہے اور آج اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن اور جتنے بھی دوست تھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شاید ہماری باتیں بعض لوگوں کے لیے، بلکہ میں اسپیشل کہوں گا فوجی جرنیلوں کے لیے تلخ ہوں گے، مگر یہ ایک حقیقت ہے اور ہم حقیقی زندگی گزارتے ہیں. ہم بے مقصد، بے معنی اور ایسی منافق زندگی نہیں گزار سکتے کہ ظلم جبر کے سامنے ہم گھٹنے دیکھتے. ہم کھڑے رہیں گے انسان کے لیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. وقت بھی زیادہ لگا مگر